آپ کسی شخص کو اتنا پوجنا شروع کر دیں اس کا ہر غلط فیصلہ جو ہے وہ آپ کے لیے تمغے کی حیثیت رکھتا ہو، آپ اس کو فرشتہ بنا کر پیش کریں، آپ کو بتائے گا کہ میں آپ کو اس لیے یہ چیز نہیں دے سکا کیونکہ فلاں حکمران نے یہ غلطی کی تھی، پھر یہاں پر ایمان کے سوداگر اسی طرح سودے کرتے رہیں گے، یہاں پر اسی طرح ضمیر بکتے رہیں گے۔ یہ محلوں، یہ تختوں، یہ تاجوں کی دنیا، یہ انسان کے دشمن سماجوں کی دنیا، یہ دولت کے بھوکے، یہ رواجوں کی دنیا، یہاں ایک کھلونا ہے انسان کی ہستی، یہ بستی ہے مردہ پرستوں کی بستی، یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو آپ یہ کہیں کہ یہ جو بات کر رہا ہے وہ 100% درست بات کر رہا ہے، چاہے وہ 100% غلط ہی کیوں نہ۔ احتساب کریں ان حکمرانوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ ہیروازم یعنی شخصیت پرستی ایک ایسا ناصور ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت نوجوان نسل کو خاص طور پر کھائے جا رہا ہے۔ یہ بیسیکلی ہے کیا اور اس کو کس طرح سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے؟ آپ کسی استاد سے، کسی عالم سے، کسی دانشور سے، کسی سیاستدان سے اتنا متاثر ہو جائیں کہ اس کی ہر بات کو درست ثابت کریں، درست تسلیم کریں، وہ جو کہے آپ کہیں کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ کے اندر خود کے اندر سوچنے کے پیمانے ختم ہو جائیں، آپ میں یہ بات ختم ہو جائے کہ آپ اس کی ہر غلط اور اس کی ہر درست بات کے درمیان تفریق کرنا بند کر دیں، بلکہ آپ کہیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہیروازم۔ پاکستانی معاشرے کے اندر بھی ایک ایسا شخص آیا جس نے پاکستانی نوجوان نسل کے دماغ خراب کر دیے، جس نے ہر بات کے اوپر یو ٹرن لیا، جس نے اپنے ہر فیصلے کے اوپر یو ٹرن لیا، اور نوجوان نسل نے اس کو یہ کہہ کر تسلیم کر لیا کہ یہ جی لیڈر صاحب نے اس لیے فیصلہ کیا ہے کیونکہ قوم کا وسیع تر مفاد اس کے اندر چھپا ہوا تھا۔ یعنی آپ کسی شخص کو اتنا پوجنا شروع کر دیں کہ اس کا ہر غلط فیصلہ جو ہے وہ آپ کے لیے تمغے کی حیثیت رکھتا ہو، آپ اس کو فرشتہ بنا کر پیش کریں، آپ یہ کہیں کہ یہ جو بات کر رہا ہے وہ 100% درست بات کر رہا ہے، چاہے وہ 100% غلط ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ایک ناصور ہے جو اس معاشرے کے اندر عقل کو کھا رہا ہے، اور عقل کو کھاتے کھاتے بات اتنی آگے نکل چکی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں نوجوان نسل جو ہے وہ اندھی تقلید کر رہی ہے، اندھی عقیدت کر رہی ہے۔ ساحر لدھیانوی نے شاید انہی معاشروں کے لیے کہا تھا، یہ محلوں، یہ تختوں، یہ تاجوں کی دنیا، یہ انسان کے دشمن سماجوں کی دنیا، یہ دولت کے بھوکے، یہ رواجوں کی دنیا، یہاں ایک کھلونا ہے انسان کی ہستی، یہ بستی ہے مردہ پرستوں کی بستی، یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے؟ یہ دنیا جس کے اندر ضمیر بکتے ہیں، جس کے اندر ایمان بکتے ہیں۔ شام کو آپ ٹی وی ٹاک شوز اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے وہ کارکنان ملیں گے جو ہر بات کے اوپر کہیں گے نہیں میرا لیڈر سچا ہے، نہیں میرے لیڈر نے 1 کروڑ نوکری دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ پوری اس لیے نہیں ہو سکی کیونکہ میرے لیڈر نے 50 لاکھ گھر غربا کو دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ اس لیے پورے نہیں ہو سکے کیونکہ میرے لیڈر نے یہ جنوبی پنجاب بنانے کا وعدہ کیا تھا، وہ اس لیے پورے نہیں ہو سکے کیونکہ میرے لیڈر نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی میں کنورٹ کرے گا، لیکن چونکہ وہ چنانچہ اس لیے وہ میرے لیڈر نے گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ اس لیے پورے نہیں ہو سکے چونکہ چنانچہ، اور پھر یہ ایک لمبی تعویل، ایک لمبی فہرست ہے وعدوں کی جو اس قوم سے کیے گئے، اور پھر اسی قوم نے آگے سے اس کی 100 طرح کی تعویلیں پیش کی اور اپنے لیڈر کو پھر بھی سچا ماننے کی کوشش کی۔ یہ وہ قوم ہے جس کا دماغ، جس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، یہ وہ قوم ہے جس قوم کا دماغ اس قدر ڈائیورٹ ہو چکا ہے کہ آج وہ لیڈر اگر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے تو تب بھی اس کو جو ہے وہ ایک مسیحا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور قوم کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس نوجوان نسل کی جانب سے سوشل میڈیا کے استعمال کے ذریعے سے کہ نہیں جی میرا لیڈر تو جیل کے اندر بیٹھا ہوا بھی باہر آئے گا تو ایسے وہ ایک اس کے بعد جادو کا چراغ ہے، الادین کا چراغ ہے، وہ قوم کے جو ہے وہ مقدر بدل جائیں گے۔ حالانکہ یہ وہی لیڈر تھا جس کو اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا، اس کی سپورٹ سے وہ اقتدار کے اندر آیا۔ اقتدار میں آتے ہی اس نے کہا کہ میں جتنے فیصلے کروں گا، اقتدار میں آنے سے پہلے اس نے کہا کہ میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے اقتدار حاصل کرنا نہیں چاہوں گا، لیکن پھر وہی اپنا اصول توڑا۔ اس نے کہا میں الیکٹیبلز کو اپنی پارٹی میں نہیں لوں گا، پھر اس نے الیکٹیبلز کو بھی اپنی پارٹی کے اندر لیا۔ اس نے کہا کہ وہ ان لوگوں کو جس کو پنجاب کا وہ سب سے بڑا ڈاکو کہتا تھا، وہ اس کو ہی اس نے اپنی پارٹی کے اندر لیا۔ اس نے کہا کہ جناب
میں یہاں پر جو ہے وہ دودھ اور شہد کی نہریں بہا دوں گا، میں یہاں پر عام آدمی کے مسائل کو حل کر دوں گا، میں یہاں پر قوم کے لیے جو ہے وہ بجلی سستی کر دوں گا، مہنگائی ختم کر دوں گا، اور نہ جائیں کون کون سے وعدے اس قوم سے کیے، لیکن پھر وہی ہم نے دیکھا کہ وہ ایک ایک کر کے اپنی بات سے مکرتا چلا گیا، اور یہ قوم ایک ایک کر کے، یہ نوجوان نسل پرٹیکولرلی، یہ سوشل میڈیا کی پیداوار نسل پرٹیکولرلی جو ہے وہ اس کی ایک ایک بات کو تسلیم کرتی چلی گئی کہ ہاں یہ جو کہہ رہا ہے وہ چونکہ چنانچہ اس لیے ہے تو اس لیے میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ شخصیت پرستی ہے، یہ کسی کو اس طرح پوجنا ہے کہ آپ خود اپنی عقل سے سوچنا بند کر دیں اور آپ کسی کی تقلید کے اندر اتنا اندھے ہو جائیں، اتنا آگے نکل جائیں کہ آپ اس کے غلط کو درست نہ کہہ سکیں۔ نوجوان نسل کا آج یہ المیہ ہے۔ اس نوجوان نسل کو آج اس ناسور سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ نوجوان نسل آج اس ناسور سے باہر نہ نکلی، آج اس نے اپنے دماغ کو استعمال نہ کیا، اس کو شعور نہ رہا، اس کو یہ صحیح اور غلط کا تصور اگر اس کا ختم ہو گیا، تو پھر یقین جانے پھر یہاں پر ایمان کے سوداگر اسی طرح سودے کرتے رہیں گے، یہاں پر اسی طرح ضمیر بکتے رہیں گے، اور پاکستانی قوم ان سوداگروں کے سامنے جو ہے وہ یوں ہی پڑی رہے گی اور بکتی رہے گی، اور پھر کوئی آئے گا اپنے اصول توڑے گا، حکمرانی کرے گا، آپ کو بتائے گا کہ میں آپ کو اس لیے یہ چیز نہیں دے سکا کیونکہ فلاں حکمران نے یہ غلطی کی تھی، کیونکہ وہ اس کی فلاں وجہ بن گئی تھی، اور آپ اس کو تسلیم کریں گے۔ اس بات سے باہر نکلے، احتساب کا دائرہ وسیع کریں، احتساب کریں ان حکمرانوں کا، پرٹیکولرلی اس حکمران کا احتساب کریں جس نے آپ کو سبز پاک دکھائے، جس نے آپ کو بتایا کہ ہاں جی میں تو آپ کے لیے دودھ اور شہد کی نہریں بہاؤں گا، لیکن پھر بدقسمتی سے وہ حکمران دودھ اور شہد کی نہریں نہ بہا سکا، آپ کو دھوکہ دے کر گیا، آپ کے تصورات کو غلط کر کے گیا، آپ کی سوچ کے پیمانے کو غلط کر کے گیا، آپ کو دھوکہ دیا لیکن آپ اس کو پھر بھی درست مانتے ہیں۔ تو یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں آپ جو ہیں وہ شخصیت پرستی میں مبتلا تو نہیں ہو گئے، اور اگر آپ مبتلا ہو چکے ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ یہ عقل کو کھا جائے گا، اور عقل کو کھائے گا تو آپ اس معاشرے کے اندر جو ہے آپ کی حیثیت بے وقت ہو جائے گی، اور پھر آپ اس طرح سے اپنا کردار ادا نہیں کر سکیں گے۔ تو لہٰذا میری اس قوم سے اپیل ہے کہ خدارہ اس بات کو سمجھو، اور شخصیت پرستی سے باہر نکل کر شعور کے ساتھ سوچو، عقل کے ساتھ سوچو، اب کسی عقلی دلیل کے ساتھ بات کرو کہ ہاں میں نے کس کو منتخب کرنا ہے اور کس کو منتخب نہیں کرنا۔ جب آپ یہ بات سوچیں گے، سمجھیں گے، تو یقیناً پھر آپ کو یہ احساس ہوگا کہ جو آدمی آپ کو سبز باغ دکھا رہا تھا وہ آدمی آپ کے لیے ٹھیک تھا، یا وہ آدمی آپ کے لیے ٹھیک ہے جو آپ کے لیے پریکٹیکل کوئی کام کر کے جاتا ہے۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، خان صاحب نے قوم سے کہا 2011 سے شروع کریں کہ وہ جی کسی الیکٹیبل کو ساتھ نہیں ملائے گا، اس نے ملایا، اس نے کہا کہ وہ کسی سرمایہ دار کو ساتھ نہیں ملائے گا بلکہ ان کے سرمایہ سے کھیلے گا نہیں، پھر وہ انہی کے سرمایہ سے کھیلا۔ اس نے کہا کہ وہ کسی صورت بھی ان پرانے چہروں کو ووٹ ٹکٹ نہیں دے گا، نوجوان نسل کو آگے لے کر آئے گا، پھر وہ انہی پرانے چہروں کے ساتھ جو ہے وہ آگے آیا، پھر وہ لوگوں کے پیسوں کے اوپر، ان کے ہیلی کاپٹرز کے اوپر سفر کرتا رہا، اور اس نے وہی کچھ کیا جو کچھ اقتدار کے اندر آنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس نے قوم کو یقین دلایا کہ وہ آئے گا تو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے ساتھ نہیں آئے گا، لیکن پھر وہ اسی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے ساتھ آیا۔ اس نے قوم کو یقین دلایا کہ جب وہ اقتدار میں آئے گا تو گورنر ہاؤس کی دیواریں گرائے گا، پرائم منسٹر ہاؤس کی دیواریں گرائے گا، اور ان کو یونیورسٹیوں کے اندر کنورٹ کرے گا، لیکن وہ نہ کر سکا۔ اس نے کہا کہ وہ جنوبی پنجاب بنائے گا، لیکن وہ نہ بنا سکا۔ اس نے کہا کہ وہ بلوچستان کی محرومیاں دور کرے گا، لیکن وہ نہ کر سکا۔ اس نے کہا کہ وہ پختونوں کے لیے جو ہے وہ کام کرے گا، لیکن وہ نہیں کر سکا۔ اس نے کہا کہ وہ بجلی جو ہے وہ سستی کرے گا، وہ مہنگائی کو ختم کرے گا۔ اس نے کہا کہ وہ ڈیم بنائے گا۔ اس نے کہا کہ وہ پاکستان کے اندر 1 کروڑ نوکریاں دے گا، 50 لاکھ گھر بنائے گا۔ اس نے کہا کہ وہ پاکستان کے اندر اتنی سرمایہ کاری لائے گا کہ قرض سارے اتر جائیں گے۔ اس نے کہا کہ وہ جب اقتدار کے اندر آئے گا تو وہ آ کر وہ تمام قوم سے وہ تمام ان کی بنیادوں کو جو ہے وہ مضبوط کرے گا، جس سے تعلیم اور صحت جیسے جو ہے وہ شعبے بہتر ہو سکیں، لیکن بدقسمتی سے کوئی ایک وعدہ پورا نہ ہو سکا، اور قوم جو ہے وہ دیکھتی ہی رہ گئی۔ اور پھر مارچ 2022 تک، 8 اپریل 2022 تک وہ پرائم منسٹر رہا، لیکن اپریل 2022 کی رات تک وہ غیر مقبول ترین پرائم منسٹر تھا۔ لیکن پھر بدقسمتی سے اس نے جس کو میر صادق میر جعفر کہا
उन्हीं से फिर उसने मदद भी तलब की, उन्हीं के साथ फिर वो दोबारा बैठने की बातें भी करता रहा और बैठता भी रहा। और फिर नाजरीन जब वो इक़्तिदार से अलग हुआ तो फिर उसने इस कौम को जो है वो नए लॉलीपॉप दिखाए कि जी वो साइफर आ गया था, वो अमेरिका ने साजिश कर दी थी। जब वो प्राइम मिनिस्टर था तो बतौर प्राइम मिनिस्टर उसने जो है वो कहा कि वो अमेरिका का नाम नहीं लेना, लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टरशिप से ख़त्म हुआ तो वो फिर नाम भी लेता रहा। फिर बाद में उसने कहा वो जो मैंने एक जलसे के अंदर कागज़ लहराया था वो साइफर नहीं था। नाजरीन ये कौम उन तमाम बातों को मान रही है, उसको समझ बूझ कोई नहीं है, शऊर कोई नहीं है कि यार ये बंदा सुबह कुछ बात करता है, शाम को कुछ करता है, यू टर्न लेता है और मैं किसको मसीहा मान रहा हूँ, मैं किसकी बात को तस्लीम कर रहा हूँ। इस शख्सियत परस्ती से मुझे और आपको निकलना होगा। अगर हम आज फैसला नहीं करेंगे, अगर हम आज ये बात को ऑनर नहीं करेंगे, तस्लीम नहीं करेंगे, तो फिर यकीन माने आप एक ऐसे बंद गली के अंदर जा चुके हैं, एक ऐसी अंधेर गली के अंदर जा चुके हैं जहां पर रोशनी मिलने के आसार जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। अपने आप को सीधे रास्ते के ऊपर डालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात ज़हन में रखनी है। इमाम मालिक ने एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतर पर हाज़िरी दी थी और फरमाया था कि दुनिया के अंदर हर शख्स की बात दुरुस्त हो सकती है, हर शख्स की बात गलत हो सकती है, लेकिन ये जो साहिब है, ये जो साहिब कब्र हैं, ये साहिब पुरनूर अनवर हैं, इनकी कही हुई हर बात दुरुस्त है। ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बात मुख्तस है कि हम उनको सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि वो जो बात कर रहे हैं वो 100% दुरुस्त है, क्योंकि वो अल्लाह के पैगंबर हैं। आज हम अगर किसी को इतनी तकलीद करें उसकी शख्सियत की कि उसको 100% दुरुस्त माने तो ये गलत है। मैं आपको यहाँ से रिपोर्ट कर रहा था, मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।